بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے، اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کا روح جسم کے ساتھ رہے گا، مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ یاد رکھنا دوستو، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے مسرتوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ حقیقی سکون صرف اسی وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی۔ اے لوگو، بہت سے شیطان خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں، اس لیے بیعت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اولیاء پر موت کی ہوا ایسے چلتی ہے جیسے باغ نسیم کی ہوا خوشگوار ہوا کرتی ہے۔ ہمارے قافلے کے سالار فخر دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارا کام قربانی ہے، یہی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مددگار ہیں۔ جس طرح نیند میں قیدی قید خانے سے بے خبر ہوتے ہیں اور بادشاہ سلطنت سے بے خبر ہوتے ہیں، نہ کسی کو فائدے اور نہ نقصان کا غم اور فکر، نہ اس فلانے اور اس فلانے کا خیال، خدا شناس کی یہ حالت بغیر نیند کے بھی ہوتی ہے۔ تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور ہے تو اللہ رازق بھی ہے، رزق بھی عطا کرے گا، پھر رزق کے لیے کیوں تم نے دن رات ایک کر دیے ہیں؟ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے، دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے
تو اللہ کے راستے پر سو کہ شاید وہاں سے اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں خواب غفلت سے جگا دے۔ شفاعت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی خوشبو گناہ گار کے لیے جان افزا ہوگی۔ نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں، تو اسے پانی کیسے نظر آئے؟ یہی حال ہمارے بھی ہے۔ خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہم اس کی طرف قدم اٹھاتے ہی نہیں۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔